أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آرکیس پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کے زیر اشتراک پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر کی ایک اور نئی نشست لے کر آپ کی خدمت میں آپ کی ہوسٹ فائزہ کامران حاضر ہے. تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج الحمدللہ ہم 29ویں روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ایک اور طاق رات اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا گیا ایک اور تحفہ مومنوں کے لیے، ایک اور ذریعہ اپنی مغفرت کا، اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کا، اپنے لیے جہنم سے آزادی طلب کرنے کا. رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں، جتنے شکرانے کے سجدے کریں وہ کم ہے کہ وہ ہم گناہگاروں کو بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے پیش ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ مقدس رات یعنی لیلۃ القدر اللہ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔
روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکتے بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ اکرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بے حد رشک آیا۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک تو کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرمایا ہے، اور پھر سورہ قدر کی تلاوت فرمائی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں میرے ساتھ ذیشان بھی موجود ہوتے ہیں، میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ السلام علیکم ذیشان۔ وعلیکم السلام فائزہ، آپ کو بھی السلام علیکم، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ اور آج 29 رمضان المبارک ہے، ممکنہ طور پر آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر آج آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر آج ہمارے ٹرانسمیشن کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو فائزہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے 29 دن گزر گئے۔ بالکل۔ اور ہم جب فائزہ پہلا دن تھا تو کافی نروس تھی فائزہ بھی، میں بھی، ہم کیسے سم کریں گے چیزوں کو، ہم کیسے دیکھیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رستے بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے فائزہ نے کہا کہ بخشش کا ذریعہ آپ کو دیتا ہے۔ اچھا جی، رمضان کریم کی ہر رات بخشنے والی ہے، ویسے تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو بخشتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا رتبہ بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نامہ اعمال آپ کے سیدھے ہاتھ میں آئے، تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کریں، کیونکہ ایک واقعہ جو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا فائزہ، کہ نبی کے جو پڑوسی ہوں گے، کسی نے پوچھا کہ نبی کا کوئی پڑوسی ہوگا جنت میں، تو آپ نے فرمایا نبی کہ ہاں، وہاں پر ایک پڑوسی ہوگا جو ایک کسائی ہوگا۔ چنانچہ دریافت کرنے میں پتہ چلا کہ وہ جو کسائی تھا فائزہ، وہ کیا کرتا تھا کہ جب گھر جاتا تھا واپس تو جاتے ہوئے آٹا لے جاتا تھا، آٹا لے کر جب جاتا تھا تو آٹے کو پکا کر ایک جیسے نہیں لزم سی روٹی، اس کو ہاتھ میں پہلے کچا کرتا تھا اور پھر منہ کے اندر اس کو بائٹ کر کے، اور پھر ایک نوالا اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا تھا، ایک اپنے باپ کے منہ میں ڈالتا تھا۔ تو جب وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس کی والدہ کو گلے میں وہ نوالا پھنس گیا، تو وہ اسی دوران اٹھا اور بھاگا اسی پاؤں پر پانی لینے کے لیے، تو اس کی والدہ نے دعا کیا کہ مجھے نہیں پتا یا اللہ تعالیٰ کہ یہ کتنا نافرمان ہے، لیکن میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اس بچے کی بخشش ضرور کرنا، کیونکہ یہ ہمارا بہت تابع دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی اس دعا کو رد نہیں کیا اور اس کو نبیوں کا پڑوس دیا۔ تو نبیوں کے پڑوس میں جو ایک شخص ہیں وہ ایک کسائی ہیں جو کہ ان کے پڑوس میں رہیں گے۔ تو دیکھیے والدین کا کتنا درجہ ہے۔ اور والدہ کی اگر بات کی جائے تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کر کے ایک دفعہ اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھ لینا، تو تم نے خدا کے دیکھ لیا۔ تو یہی چیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر تشبیہ دی جاتی ہے تو کسی چیز سے نہیں، صرف ماں سے دی جاتی ہے، 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو جتنی بھی مائیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جتنی مائیں جتنوں کی بھی اس وقت حیات ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ خدا ماں کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اچھا، عمر کا کوئی فائزہ قید نہیں ہوتی، آپ بھی ماشاءاللہ ایک والدہ ہیں، عمر میں آپ چھوٹی ہیں لیکن آپ اس رتبے پر فائز ہیں کہ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں اپنے بھائی ذیشان کو ضرور یاد رکھیے گا، اور ساتھ ساتھ پوری ٹیم کو آپ یاد رکھیں، لیکن دعاؤں کی بہت زیادہ ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کا بیڑا پار کرتی ہیں۔ بالکل، اور آج اسپیشلی شب قدر ممکنہ ہو سکتی ہے، اور رمضان کی تو ہر رات ہی رحمت اور برکتوں بھری ہے، لیکن آج آخری موقع ہے ہمارے پاس، آخری شب قدر ہے، تو یقیناً آپ سب لوگ اپنے گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے، تو ہمیں ضرور اپنی عبادتوں میں، اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ تمام مسلمانان عالم کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا، اور اپنے فلسطین کے مظلوم اور معصوم بہن بھائیوں کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا، کہ اس وقت ہماری سب سے زیادہ توجہ، سب سے زیادہ رحم، سب سے زیادہ دعا کے مستحق صرف وہ ہیں جو کہ وہاں کئی مہینوں سے اذیت میں ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، اپنے اور اپنے معصوم بچوں کی جانوں کی شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ وہ بچے جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، جو بستر نہ ملنے کی وجہ سے، جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، جو نوزائیدہ بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، تو
ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. فائزہ یہاں پہ ایک دعا اور کریں کہ یا اللہ تعالیٰ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے غرق کر. آمین ثم آمین. اور جتنی ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہا ہے وہ اس کو برباد کرنے کا ذریعہ بنے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے نور سحر سحری ٹرانسمیشن، جو کہ RKS پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کے اشتراک سے یکم رمضان المبارک سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. اور الحمدللہ آج ہم نے 29واں روزہ بھی اختیار کر لیا ہے. آخری تاخیرات جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی تھی، یقیناً آپ سب نے اپنے گھروں میں اہتمام کیا ہوگا تلاوت قرآن پاک کا، نوافل کا، تسبیحات کا، عبادتوں کا. ہمیں اپنی دعاؤں میں جاتے جاتے ضرور یاد رکھیے گا کہ اب رمضان المبارک کے آخری چند گھنٹے، کیونکہ ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ شاید اس دفعہ 29 روزے ہی ہوں گے. بہرحال یہ تو اللہ پاک کو ہی پتہ ہے کہ 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے. تو اب میں اپنے اسپانسرز کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ اسپانسرز کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم یہ سحری ٹرانسمیشنز آپ تک پہنچا سکتے. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، ایکوا الیکٹرک، روح افزا، نیو ٹاؤن ڈیری، ہب آف پراپرٹی، موو فارما، حیا نور ابایاز اینڈ ایسیسریز، العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، اور اسپیشل ٹی بائی اسپیٹکو. اور وارڈروب کی اگر ہم آج بات کریں تو آج کا خوبصورت سا آؤٹ فٹ ہمیں بھیجا گیا ہے وارڈروب اٹائر بائی مزناز کی طرف سے، اور ان کا انسٹاگرام پیج ہے اور فیس بک پیج بھی ہے. آپ وہاں جائیں، وزٹ کیجئے، اور بہت سارے خوبصورت جوڑے وہاں موجود ہیں جو کہ ریڈی ٹو ویئر ہیں. آپ ایزیلی آن لائن پرچیز کر کے اور عید پہ اچھا سا آؤٹ فٹ ویئر کر سکتے ہیں. جی ذیشان. جی بالکل. اب مجھے بھی کچھ لوگوں کا تھینکس کرنا ہے. دا ہیپی فیس ٹیم چیئرمین سلمان طارق صاحب، جنہوں نے راشن ڈرائیو کی پنجاب کے مختلف علاقوں میں اور دسترخوان سجایا. پنجاب میں کراچی کے جو خیر خواہ رہے، ایمبیسڈر رہے، علی عباس گجر صاحب، جنہوں نے یہاں پہ راشن ڈرائیو بھی کی اور ساتھ افطار ڈرائیو بھی کی. اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر زین، جو کہ چیئرمین آئمہ ویلفیئر کے ہیں، انہوں نے بھی راشن اور افطار ڈرائیو کی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں. اور ان کے بھی برانڈ ایمبیسڈر کراچی کے جو ہیں وہ ہے علی عباس گجر صاحب. تو آپ کا تمام کا شکریہ جنہوں نے ڈے 1 سے لے کر یہ تمام کاریہ جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا. اور اس کو کہتے ہیں نا کہ فائزہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، روزہ رکھوانا، اس کے بعد افطار کروانا، یہ ایک آپ کو روزے کا ثواب، اس کا پیٹ بھرنے کا ثواب، پھر روزے کی طرف مائل کرنے کا ثواب، اور اس ٹینشن سے فری رکھنے کا ثواب کہ وہ کہاں سے کھائے گا اور کہاں سے روزہ رکھے گا، یہ کہاں افطار کرے گا. تو ان تمام مطلب روزے دار کو تو ایک ثواب ہے کہ اس نے اللہ اور اس کا کنیکشن ہے، لیکن آپ جب اتنی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اب سوچیں اللہ تعالیٰ کس اینگل سے آپ کو نیکی کا صلہ دیتا ہے، یعنی بہتری کا صلہ دیتا ہے. نیکی تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پھر وہی آیت ذہن میں آتی ہے فائزہ کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. بے شک. اور اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے. بالکل جی، ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ جاتے جاتے ایک، کیونکہ اب آخری گھڑیاں نہیں پتا کہ کل ہم روزے پر ہوں گے یا نہیں، کیونکہ ممکنہ طور پر یہی کہا جا رہا ہے اور 85% لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ آج چاند رات ہو جائے گی. تو میں جاتے جاتے صرف یہی کہوں گا کہ رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کون بھوکا ہے. بالکل. رمضان کے اندر پوچھ گچھ ہے، لیکن عام دنوں میں بھی پوچھ گچھ ہے. کہتے ہیں نا حقوق اللہ معاف ہے. آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد آپ نے توبہ کر کے نماز شروع کر دی، تو پیچھے کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا. وہ بہت قادر، بہت رحیم، بہت غفار اور بہت غفور ہے. لیکن اگر میں نے فائزہ کا دل توڑا اور فائزہ نے مجھے معاف نہیں کیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں معاف نہیں کر سکتا جب تک فائزہ مجھے معاف نہ کر دے. تو بس یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی بڑائی کا کوئی، بڑی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کی پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، کوئی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا آپ لاؤڈ آواز میں جو ہے وہ ٹی وی آن کرتے ہیں یا موبائلز کو یوز کرتے ہیں یا دھڑا دھڑ دروازے مارتے ہیں، یا آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ رات کا ٹائم ہے اور اگر آپ گاڑیاں پارک کر رہے ہیں تو ہارن بجاتے ہیں، تو اس چیز سے خیال کریں، کیونکہ یہ بھی ایک نصیحت کا حصہ ہے جو ہمیں بتانا ضروری ہے. جی فائزہ. اور ایک بات میں یہاں اور ایڈ کرنا چاہوں گی ذیشان، کہ رمضان المبارک کے آخری چند گھنٹے رہ گئے ہیں، تو رمضان گزرنے سے پہلے، ویسے تو عام زندگی میں بھی ہمیں اس بات کا امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو یقیناً اس نیکی کا ثواب بھی آپ کو اللہ پاک بہت بڑھا کے دیں گے کہ اگر کسی کے لیے دل میں کوئی بات ہے تو اس کو صاف کر لیجئے. کسی سے اگر ناراض ہیں تو اس ناراضگی کو ختم کر لیجئے. کوئی اگر آپ سے ناراض ہے تو اس کو جا کے منا لیجئے. کسی کی وجہ سے دل دکھائے تو اس کو معاف کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے. تو رمضان ختم ہونے سے پہلے، عید کی صبح طلوع ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو کدورتوں سے صاف کر لیجئے.
تب انشاءاللہ تعالی ہم نے جو اچھے اعمال کیے، جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، وہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے. اور عید کا مزہ بھی جبھی ہے جب ہم دل سے سب کو معاف کر دیں. ماشاءاللہ. معافی مانگنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں معافی مانگ لیجئے، اور معاف کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں معاف کر دیجئے. زبردست. اور فائزہ ایک چیز اور ہم نے بہت اچھی طرف ایک ذہن کو مائل کیا کہ اگر آپ کسی سے 3 دن تک قطع کلامی کرتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں پر دروازے، اپنے جاننے والوں پر دروازے بند کر دیتے ہیں اپنے گھر کے، تو یقین کیجئے کہ آپ پر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. بالکل. جب آپ کے گھر دروازے کہتے ہیں نا، پہلے زمانے میں فائزہ کچے مکان ہوتے تھے، چھوٹے گھر ہوتے تھے، دل بڑے ہوتے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ پورا کرتا تھا. آج مکان بہت بڑے ہیں، دل چھوٹے ہو گئے، وہیں پر آپ کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پوٹینشیل لاحق رہتی ہے. اگر امیر ہے تو اس کو اور جستجو ہے میں آگے بڑھوں، اور اگر غریب ہے تو وہ کہے گا کہ یہ امیر کیوں ہے، میں اس کی طرف کیوں نہیں جا سکتا. ہم جس دن شاکر ہو گئے اپنی قسمت پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کرے گا انشاءاللہ. جی فائزہ. یہاں مہمانان گرامی موجود ہیں، میں عمران ایوان سے کہوں گی کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا. اور یہ جو کلام ہے میں خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو، اور جو ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ مشکلات میں ہیں اور جو بے حرمتی رسول کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے میں یہ ایک میسیج دے رہا ہوں. اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ جنید چشتی بھی موجود ہیں، بہت ہی خوشگلو نعت خواہ ہیں، میرے بہت ہی اچھے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بہت سریلے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ میری فرمائش پہ آج ایک فارسی کلامی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا تنم فرسودہ جہاں پارا، میں چاہوں گی وہ آپ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن. درود پاک بہ حضور سرور کونین پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تنم 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 فرسودہ جا پارا زہجران
پژمردہ وارا زیشیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ کہ یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف تو باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے یکی ہے آپ ہیں عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یکی ہے آپ ہیں تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ تنم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا جنید آپ نے اور اس کلام کا حق ادا کر دیا. اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ یہ کلام کی بھی تاثیر ہے کہ یہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر شیئر کریں گے چونکہ اب وقت کم ہے ہمارے پاس اور ایک اور نعت خواں ہمارے پاس موجود ہیں حسن رضا تو میں چاہوں گی آپ بھی کلام پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے
جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گولتی ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ اب فائزہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ہم فائنلی آپ سے اجازت چاہیں گے. اور جاتے جاتے صرف اتنی سی بات کہ جب ڈے 1 تھا تو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور جب عادی بہت اچھے والے ہوئے تو جانے کا وقت آ گیا. اور کہتے ہیں کہ واقعی میں جب رمضان فائزہ ہم سڑکوں سے آ رہے ہوتے ہیں رات کا ٹائم ہے اور یقین کریں کہ جب 12 بجے کے بعد بھی گھر سے نکلتے ہیں تو بڑا خوف ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہوئے. لیکن ہم کیونکہ 3 بجے ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے تو فائزہ میں اکثر 2 بجے کے بعد ہی گھر سے نکلتا ہوں. تو اس وقت ایک نور کا سما ہوتا ہے, ایک پروٹیکشن فیل ہوتی ہے آپ کو کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر لے کے جائے گا. نارمل ڈیز میں بھی آپ کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خاص نظر کرم کرتا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے, دعائے سفر پڑھ کر نکلے. لیکن پھر جو یہ رحمتیں, یہ رونقیں, یہ برکتیں ہیں, یہ سب ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر کوئی آپ کو سنتا سمجھتا اور سننے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں پر بیٹھ کر ہم نے جو تاک راتوں میں باتیں کی اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. اور بار بار آپ سے ریکویسٹ کی کہ فائزہ نے بھی جیسے کہا کہ ہمیں اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا. اور جب فائزہ وہ بھی دن یاد ہے کہ جب بچے اعتکاف بیٹھ رہے تھے, بچے بچیاں یا بہنیں جو بھی ہیں ہماری, تو ہم نے اس وقت بھی دعا کی تھی. ہمارے ساتھی دوست بھی عمرے پہ گئے, ان سے بھی کہا, انہوں نے بہت خوبصورت ہمیں پیغامات بھیجے مدینہ منورہ سے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری نصیب فرمائے. اور میں نے اس دن واقعی میں تڑپ دیکھی فائزہ کی آنکھوں میں. جب فائزہ کو پتہ چلا کہ سب عمرہ کر کے جائیں تو فائزہ اس وقت جو ایک چمک تھی, تو اللہ تعالیٰ اس چمک کو میری بہن کے کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ اس در پہ لے کر جائے, تمام دیکھنے اور سننے والوں کو لے کر جائے, کیونکہ وہ جگہ ہی اتنی خوبصورت ہے کہ وہاں جانے کے بعد آنے کا دل نہیں کرتا. آمین. اور میں یہاں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے آر کے ایس پروڈکشن کا, ہمارے پروڈیوسر راؤ کرامت کا, جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس پوری ٹرانسمیشن کو کنڈکٹ کر سکیں. میٹرو 1 نیوز کی پوری ٹیم کا, جنہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. میٹرو 1 سے بہت پرانا رشتہ ہے, بہت پرانا تعلق ہے, لیکن اب یہ ایک نیا تعلق بنا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ تمام کا, پوری ٹیم کا, جنہوں نے ہمیں یہاں سپورٹ کیا اور ہم یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچا پائے. اچھا فائزہ, میں آج بتاؤں گا بچوں کی بات نا. تو اب مجھے 2 سال ہو گئے راؤ بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں. مجھے پہلا چانس راؤ بھائی نے دیا تھا ایز اے ہوسٹ رحمت سحر میں. اور جب تک بچوں کا ایک جو تھرل ہوتی ہے نا, گھبراہٹ ہوتی ہے یا ایک جوش و ولولہ ہوتا ہے کہ کیا کریں گے, تو میں جب تک راؤ بھائی ڈن کر دیتے ہیں مجھے, شان تم ہوسٹنگ کرو, راؤ بھائی پرومو کب شوٹ ہوگا, راؤ بھائی پرومو کب شوٹ ہوگا. میں کتنا برا پرومو شوٹ کرتا ہوں یہ فائزہ آپ کو بتائیں گی کہ میرے ایکسپریشنز نہیں آتے اور فائزہ اور راؤ بھائی سیکنڈ میں کر کے نکل جاتے ہیں وہ چیزیں. اور میں نے اس ٹائم پہ بھی بتایا تھا کہ فائزہ نہیں. اچھا فائزہ اور راؤ بھائی اور ہماری شیف شاہینہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا. تو یہی ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ راؤ بھائی کو, آر کے ایس پروڈکشن کو, اس سے جڑے تمام لوگوں کو, ایون میٹرو کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ بریک کے بعد ایک سرپرائز ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بیٹا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا. ایک سرپرائز ہے جی بریک کے بعد, وہ آپ کو ریویل کریں گے بریک کے آنے کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.